ناظرین، یہ وہ حجرہ ہے جہاں حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ محترمہ عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا مخصوص عبادت گاہ تھا۔ یہ مزار مبارک آپ کی والدہ محترمہ کا ہے، اسی کے اندر سے یہ دروازہ تھا، آپ آیا کرتی تھی، اس جگہ پر عبادت کیا کرتی۔ یہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دونوں بیٹیاں حضرت بی بی حور بانو اور حضرت بی بی نور، ان کی مزار پاک ہے۔ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ محترمہ حضرت محبوب الہی ہے، ان کے ساتھ آپ عراق سے یہاں تشریف لائی تھیں، تو آپ کی وصال کے بعد حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں بیٹیوں کو اسی جگہ پر رکھا گیا تھا۔ آج اس مزار کو انہی کے نام سے جانا جاتا اور پہچانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر سے ایک بار خاص درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ہم سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ محترمہ بی بی زلیخا بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر خدمت ہوئے۔ ناظرین، اسی جگہ پر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کی مزار، آپ کی بہن کا مزار، آپ کی بھانجیوں کا مزار، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دونوں بیٹیاں کی مزار پاک واقع ہیں، اور وہ حجرہ مبارک میں جہاں حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کیا کرتی تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بی بی زلیخا عرف مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو دختر نیک اختر ہے حضرت خواجہ سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور آپ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ بھی ہے۔ حضرت سیدہ بی بی زلیخا مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آبا و اجداد شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ بخارا سے ہجرت فرما کر غزنی شہر آئے، پھر غزنی سے لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین بدایوں شریف میں تشریف لائے۔ سیدہ بی بی زلیخا مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رابعہ وقت فاطمہ زماں، نہایت تقوی و پرہیزگاری اور زہد و ورع، علم و حلم میں کمالات ولایت کے مقام پر فائز تھی۔ صبر و شکر، تسلیم و رضا میں آپ کا اونچا مقام اور صاحب کشف و کرامت تھی۔ آپ حسینی سادات اکرام میں سے ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: بی بی زلیخا بنت سید عرب بن سید محمد اظہر بن سید حسن بن سید علی بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر بن سید علی بادی بن سید محمد تقی بن سید امام علی رضا بن سید امام موسیٰ قاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید محمد باقر بن سید امام زین العابدین بن سردار الشہداء امام حسین بن حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک جا ملتا ہے۔ سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ کو جب کوئی حاجت درپیش ہوتی تو گود پھیلا کر 500 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتی، فوراً وہ حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی خادمہ بھاگ گئی، دوسرا کوئی خدمت کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ خادمہ کی بھاگنے کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے مصلی بچھایا، سر ننگا کیا اور 500 مرتبہ
درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑا اور گود پھیلا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، جب تک میری خادمہ واپس نہیں آئیں گی میں سر کو نہیں ڈھانکوں گی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تمہاری خادمہ کو ہم نے گرفتار کر کے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو خادمہ گھر کے باہر کھڑی تھی۔ ہم نے خادمہ کو والدہ محترمہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ اتنی مقبول بارگاہ تھی کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو فرماتی کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں والدہ ماجدہ کی اس بات سے مجھ کو ایک ذوق حاصل ہوا ہی تھا کہ اچانک کوئی آدمی ایک اشرفی کا غلہ ہمارے گھر ڈال گیا اور وہ اتنے دن چلا کہ میں اس کے ختم نہ ہونے سے تنگ آ گیا اور اس ذوق کا انتظار کر رہا تھا کہ والدہ ماجدہ فرمائے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ چنانچہ وہ غلہ ختم ہو گیا۔ اس دن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ والدہ کی اس بات سے مجھے وہ ذوق و سکون ملا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان و شوکت تھی آپ کی والدہ ماجدہ کی۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ کو اللہ تبارک و تعالی سے ایک خاص تعلق تھا۔ جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا کرتی تھی اور اس کام کو انجام دینے میں انہیں اختیار حاصل ہو جاتا تھا۔ میری خود یہ حالت ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں والدہ ماجدہ کے مزار پر جا کر عرض کرتا ہوں اور میرا وہ کام تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ سید امیر خرد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری بیوی نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور میں بھی حیران و پریشان تھی کہ کدھر جاؤں۔ اسی عالم میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جھنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ جھنڈا بی بی زلیخا کا ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی والدہ مکرمہ ہے، تم بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ چنانچہ میں بھی اس بھیڑ بھاڑ میں اس جھنڈے کے نیچے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سلطان قطب الدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جھگڑا کرنا چاہا اور جھگڑنے کا ابتدائی سبب یہ ہوا کہ اس نے قلعے سیری میں ایک جامع مسجد تعمیر کروائی اور تمام مشائخ کرام کو حکم دیا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے یہاں آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی یہاں آنے کے لیے کہا، لیکن خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا ہمارے قریب کی مسجد کا زیادہ حق ہے، اسی لیے میں جمعہ یہیں پڑھوں گا، غرض کہ آپ مسجد سیری میں جمعہ پڑھنے نہیں گئے۔ دوسری وجہ مخالفت کی یہ ہوئی کہ بادشاہ کا یہ حکم تھا ہر مہینے کی چاند رات کو تمام بزرگ علماء، رئیس اور شہر کے عزت والے نئے چاند کی مبارکباد پیش کرنے بادشاہ کے دربار میں جائے، لیکن حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ خود نہ جاتے بلکہ اپنے خادم خاص حضرت اقبال کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حسد کرنے والوں نے یہ بات بھی بادشاہ سے لگا کر اس کو آپ کی دشمنی پر ابھارا۔ چنانچہ بادشاہ نے غرور میں آ کر کہا جو کوئی آئندہ مہینے کی
पहली तारीख को नहीं आएगा, हम उसको सख्त सजा देंगे। हजरत को जब मालूम हुआ तो आप बगैर कुछ कहे हुए सीधे अपनी वालिदा मुकर्रमा की कब्र पर हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरी वालिदा, ये बादशाह मुझको तकलीफ पहुंचाने का इरादा रखता है। अगर उसको सजा ना मिली तो मैं आपकी जियारत के लिए कभी नहीं आ सकूंगा। ये बात आप अपनी वालिदा मुकर्रमा से नाज़ो अदा के साथ करके अपने खानकाह तशरीफ ले आए। आपके मुरीदीन और खादिम बादशाह की इस बात से सख्त परेशान थे और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही मुतमईन थे। उन्होंने अपनी वालिदा से सब अर्ज कर दिया था और इंतजार में थे कि अब गैब से क्या जाहिर होता है। चुनांचा आइंदा महीने की पहली तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बादशाह पर ये मुसीबत आई कि खुसरो खान ने हमला करके बादशाह का सर तन से जुदा कर दिया और लाश को महल से बाहर फेंक दिया। अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने का नतीजा यही होता है। हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी वालिदा मुकर्रमा ने उसी शब में वफात पाई। वफात की रात चांद रात थी। उस रात को जब चांद नजर आया, मैं हस्बे आदत चांद की मुबारकबाद देने आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। सर को अपनी वालिदा के कदमों में रखा। उस वक्त मेरी वालिदा ने फरमाया कि बाबा निजाम, आइंदा चांद रात को सर किसके कदमों पर रखोगे? मैं समझ गया उनकी वफात का वक्त करीब आ गया है। मैं रोने लगा और अर्ज किया, ऐ मखदूमा, मुझ गरीब को किसके सुपुर्द करूंगी? आपने फरमाया, मैं उसका जवाब कल सुबह दूंगी। जाओ आज रात शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल के मकान पे रहो। वालिदा के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्कल के मकान पर चला गया। आखिरी रात जब सुबह होने को थी, खादिमा दौड़ी हुई आई और उसने कहा, आपको वालिदा बुला रही है। मैंने डरते डरते पूछा, मेरी वालिदा हयात तो है? उसने कहा, हाँ हयात में है। जब मैं अपनी वालिदा की खिदमत में पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, रात तुमने एक बात पूछी थी, मैंने कहा था उसका जवाब सुबह दूंगी। अब मैं तुम्हें उसका जवाब देती हूँ। उन्होंने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, मैं अपने बेटे निजाम को तेरे सुपुर्द करती हूँ। ये कहकर रहमते हक से जा मिली। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, मेरी वालिदा मोती व जवाहर से भरा हुआ पूरा घर भी मिरास में छोड़ देती तो मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश उन कलमात से हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द मेरी वालिदा ने मुझे कर दिया। सैयदा मखदूमा बीबी जुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक दिल्ली शहर में मौजूद है। जब आप मेहरुली शरीफ तशरीफ ले जाएंगे तो सीधे हाथ पर अर्धचीनी गांव है। उस जगह बीबी जुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक वाक़े है। 28, 29, 30 जमादिल ऊला को आपका उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। आपकी मज़ार मुबारक के अंदर ही आपकी साहिबजादी हजरत बीबी जन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी मज़ार मुबारक है, जो ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बहन भी है। और उसी मज़ार मुबारक पर हजरत बीबी जुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नवासी हजरत बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी मज़ार मुबारक है, जो सैयद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की भांजी है। और नाज़रीन, उसी मज़ार मुबारक के अंदर जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो बाजू में जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर में हजरत बीबी नूर और बीबी हूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहुमा का मज़ार मुबारक वाक़े है, जो हजरत शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटियां हैं। माईसा और उनके दरमियान बहुत मोहब्बत थी। एक रोज ये दोनों बीबियां कहने लगी कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक बेहतरीन फर्जंद अता फरमाया है, जो तुम्हारे बाद तुम्हारा नाम लेगा और उर्स करेगा, और हमारे पास कोई बेटा नहीं है तो हमारा नाम कौन लेगा? हजरत बीबी जुलेखा उर्फ माई
माई साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने फरमाया, अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि मेरा उर्स तुम्हारे नाम से हुआ करेगा और मेरी औलाद तुम्हारा नाम भी इसी तरह लेंगी जैसा मेरा नाम लेंगी। चुनांचा अब तक हजरत बीबी जुलेखा का उर्स मुबारक बीबी नूर के नाम से मनाया जाता है और आम तौर पर इस आस्ताने को बीबी नूर के नाम से जानते और पहचानते हैं। नाजरीन, आपका जब भी दिल्ली शहर जाना हो, मखदूमा सैयदा बीबी जुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की मज़ार मुबारक पर जरूर तशरीफ ले जाए। तमाम इंसानों की मुरादें उस आस्ताने में पूरी होती है और वो फैजान आज भी जारी व सारी है।